ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر سحری کے وقت اذان ہو جائے اور کسی نے کھانا پینا جاری رکھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اذان طلوع فجر کے بعد ہو، وقت داخل ہو گیا فجر، اور اس کے بعد اذان ہو جائے جیسے عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے کچھ کھایا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا اس کی لازم ہے۔ اور اگر وقت داخل نہیں ہوا، یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وقت ابھی داخل نہیں ہوا ہے اور اذان وقت سے پہلے دی گئی ہے، اور اذان کے دوران کسی نے کچھ کھایا پیا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہے دلائل قرآن اور حدیث سے اور کچھ فقہا کی کتابوں سے بتا دیتا ہوں۔ اس طرح ایک اور حدیث جو ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چلائی جاتی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں لکھ کر جو ہے پھیلایا جاتا ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ ابو داود میں بھی وہ حدیث ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء فی یدہ فلا یضعه حتی یقضی منہ حاجتہ، اگر کسی کے اذان ہو جائے اور کسی کے ہاتھ میں برتن ہے کھانے پینے کا، تو اس کو جو ہے وہ رکھے نہیں، بلکہ اس کے سے اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کر لے۔ تو یہ معنی جو ہے اس سے عموماً یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اس اذان سے مراد جو ہے وہ فجر کی اذان ہے، اور کھانے پینے سے مراد سحری کا کھانا پینا ہے، کہ اگر فجر کا اذان ہو جائے تو پھر بھی کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو، جو مطلب صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ تو پہلی بات، اس کے دلائل کے روزے کا تعلق اس وقت طلوع فجر کے ساتھ ہے۔ طلوع فجر جو ہے ہوا، اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کچھ کھایا پیا تو روزہ اس کا فاسد ہوگا، اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتیٰ یہ انتہائی غایہ کے لیے ہے، وقت جو ہے جو حد مقرر کی گئی ہے، کلوا واشربوا، سحری کا کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو۔ کب تک جاری رکھ سکتے ہو؟ کب تک کھانا پینا جائز ہے؟ حتیٰ یتبین، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد کسی نے کوئی کھایا پیا تو اس کا روزہ فاسد ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، دو اذان ہوتے تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے رات کے وقت داخل ہونے سے پہلے، لوگوں کو سحری کے لیے متنبہ کرنے کے لیے، دوسری اذان اس کے بعد عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو پہلے اذان ہو جائے، چونکہ وہ وقت سے پہلے اذان اگرچہ ہو گئی، اللہ اکبر کی ندا آواز ہو گئی، لیکن چونکہ وقت داخل نہیں، روزے کا تعلق تو وقت کے ساتھ ہے، تو فرمایا فکلوا واشربوا، اس وقت بھی کھانا پینا جاری رکھو، سحری کرو، سحری کا وقت ہے۔ حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم جب وہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے تو اس وقت پھر جو ہے کھانا پینا بند کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد پھر اذان دیتے تھے۔ وکان رجلا اعمی لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت، وہ نابینا تھے اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب لوگ اس کو بتا دیتے تھے کہ اصبحت اصبحت، صبح کی تم نے، صبح ہو گئی۔ جب صبح داخل ہو گئی اس کے بعد وہ اذان دیتے تھے، لہذا کھانا پینا منع ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث صحیح ابن خزیمہ میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، فرمایا کہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفجر فجران، فجر دو فجر ہے، ایک تو فجر یحرم الطعام وتحل فیہ الصلاۃ، ایک فجر وہ ہے جس کی کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اور نماز جائز ہو جاتی ہے۔
یہ تو وہ صبح صادق والا فجر ہے کہ جو سحری کا کھانا ہے روزہ دار کے لیے وہ منع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ گویا کہ فجر کی طلوع اس سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد اگر کسی نے کھایا پیا تو اس کا روزہ درست نہیں ہے، اور نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فجر وہ ہے تحرم فیہ الصلاۃ و یحل فیہ الطعام، جس میں جو ہے اب نماز کی اجازت تو نہیں ہے، یعنی تہجد کی نماز تو پڑھی جاتی ہے لیکن فجر کا وقت چونکہ داخل نہیں ہے تو وقت سے پہلے فجر کی نماز مراد ہے، فجر کی نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، اور کھانا پینا جائز ہے، کھانے پینے سے وہ روزے دار کے سحری کا کھانا پینا مراد ہے، جیسے جو ہے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یحرم فیہ الطعام، اس سے مراد جو ہے وہ کھانا پینا ہے، روزہ دار کا کھانا پینا، جو سحری کا کھانا پینا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَجَبَ الْإِمْسَاكُ بِمُجَرَّدِ سِمَاعِ الْأَذَانِ، اگر مؤذن جو ہے وہ اذان دے فجر طلوع ہونے کے بعد، جو اذان ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے اور مؤذن اذان دے تو وجب الامساک، کھانے پینے وہ حرام ہو جاتا ہے، امساک واجب ہو جاتا ہے اذان سننے کے بعد۔ تو یہ احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ کھانا پینا طلوع فجر کے بعد جائز نہیں ہے، اور یہ چاروں اماموں کا متفقہ مذہب ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَىٰ امْتِنَاعِ السُّحُورِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، یہ چاروں اماموں کا قول ہے کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو سحری جو ہے اس کے بعد حرام ہے، ناجائز ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، جمہور کا مذہب یہ ہے، چاروں اماموں کے علاوہ بھی جو ہے جو اور ائمہ اور علماء ہیں ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ ہمارے فقہا بھی یہ لکھتے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عالمگیری کے اندر یہی ہے، بدائع ثنائے کے اندر علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَسَحَّرَ عَلَىٰ ظَنٍّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطَّلِعْ فَإِذَا هُوَ طَالِعٌ أَوْ أَفْطَرَ عَلَىٰ ظَنٍّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَغْرُبْ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَارَةَ، اگر کسی نے سحری جاری رکھی، یہ خیال تھا اس کا کہ فجر جو ہے وہ ابھی طلوع نہیں ہوا، فَإِذَا هُوَ طَالِعٌ، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ فجر طلوع ہو چکا تھا، یا یہ ہے کہ ایسی غلطی کسی نے جو ہے وہ افطاری کے وقت شام کو کر لی، خیال یہ تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور حالانکہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، اور اس نے پہلے سے افطاری کا لقمہ منہ میں ڈال دیا اور کھانا کھایا، فعلیہ القضاء ولا کفارہ، تو اس کے اوپر قضا لازم ہے، اگرچہ کفارہ تو نہیں ہے اس میں، لیکن اس روزے کے ایک قضا جو ہے وہ تو ضروری ہے۔ عالمگیری میں بھی یہ ہے وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَكَلَ وَالْفَجْرُ طَالِعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اگر بعد میں مطلب یہ ہے کہ قصداً اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور کسی سے اگر غلطی میں ایسا ہو جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ تو مسئلے کا، جہاں مسئلے کا تعلق تھا، مسئلہ تو یہ ہوا۔ اب وہ جو حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، جو لوگ اس کو جو ہے اس مطلب کو ظاہر کر کے جو ہے وہ پھیلاتے ہیں کہ گویا کہ اذان کے وقت کھانا پینا ہو جائز ہے، جس میں یہ ہے کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضع، اس کا یہ مطلب جو ہے وہ سمجھنا، یہ مطلب بتانا، حالانکہ اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی تصریح موجود نہیں ہے، ایسا مطلب جو وہ اس قرآن پاک کی آیات کے خلاف ہو اور وہ ان صحیح احادیث کے خلاف مطلب ہو کہ اذان کے بعد جو ہے وقت طلوع فجر کے بعد جو ہے وہ کھانے پینے کی اجازت اس سے معلوم ہو، اور احادیث کے اندر جو ہے ایک تعارض اور ٹکراؤ کی شکل پیدا ہو جائے، وہ غلط ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب جو محدثین نے بیان کیا ہے، بہت توجیہ، بہت تعویلیں اس کے ذکر کر دی ہے، 3 توجیہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔
پہلی توجیہ یہ ہے کہ اس اذان سے مراد جو اس حدیث کے اندر اذان ندا ہے، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، کانے سے مراد سحری کا کانا ہے، اور ندا اذان سے مراد وہ اذان ہے جو رات کے وقت دی جاتی تھی، جیسے جو ہے وہ بخاری کی حدیث کے اندر گزر گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلال یؤذن بلیل، کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ رات کے وقت اذان دیتے تھے۔ تو جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور رات کے وقت اذان دیتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابن مکتوم، تو چونکہ وقت سے پہلے اذان ہوتا تھا اس وقت فرمایا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھانا پینا کھاؤ، اس وقت بھی کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو یہ جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس ندا اذان سے مراد بھی وہ اذان مراد ہے جو رات کے وقت دی جاتی تھی اور طلوع فجر سے پہلے دی جاتی تھی۔ تو معنی یہ ہوا کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، کہ جب کوئی وہ اذان سنے جو وقت سے پہلی رات کے وقت جو اذان دی جاتی تھی اور سحری کا کھانا جو ہے وہ موجود ہے، تو اس کی وجہ سے سحری کھانا نہ چھوڑے، جیسے ادھر فرمایا کہ ان بلال یؤذن بلیل فکلوا واشربوا، تو کھانا پینا جاری رکھو، اور یہاں فرمایا کہ فلا یدعوا حتی یقضی منہ حاجتہ، تو گویا کہ احادیث کے اندر تطبیق اور موافقت ہو جائے گی، دونوں حدیثوں کا ایک مطلب ہو جائے گا۔ یہی علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عام طور پر اہل علم نے اس حدیث کا مطلب یہی ذکر کیا ہے، علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم علم ان المنادی کان ینادی قبل طلوع الفجر بحیث یقع شربہ قبل طلوع الفجر، کہ اس سے مراد وہ اذان ہے جو طلوع فجر سے پہلے ہو جاتی تھی، تو کھانا پینا یہ طلوع فجر سے پہلے ہو جاتا تھا، طلوع فجر سے پہلے جو ہے وہ سحری جاری رکھنا اور کھانا پینا وہ جائز ہے۔ ابن عبد الملک نے جو ہے وہ مشکات کے شرح میں بھی یہی مطلب لکھا ہے، وہ فرمایا وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ طُلُوعَ الصُّبْحِ وَأَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ أَوْ شَكَّ فَلَا، یہ جو معنی ہے کہ اذا سمع احدکم النداء، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے اور اذان ہو گئی، تو اس وقت کھانا پینا جاری ہے، لیکن اگر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ فجر طلوع ہو چکا، بلکہ اگر شک بھی پیدا ہوا کہ فجر طلوع ہو چکا ہوگا شاید، فلا، تو وہ ایسا نہ کرے، وہ اپنی ضرورت پورا نہ کرے، وہ کھانا پینا جاری نہ رکھے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی مطلب لکھا ہے، فرماتے ہیں المراد الاذان الاول، علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اس حدیث ابو داود کے اندر اذا سمع احدکم النداء، اس ندا سے مراد کون سی اذان ہے؟ وہ اذان اول مراد ہے جو حضرت بلال اذان دیتے تھے رات کے وقت، پہلی والی اذان، وہ عبداللہ ابن مکتوم والی اذان مراد نہیں ہے، وَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وہ والی اذان مراد ہے، حتیٰ یؤذن ابن مکتوم۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے مشکات کے شرح میں، فرمایا فَأَمَّا إِذَا عَلِمَ طُلُوعَهُ فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ أَذَانِ الصَّارِخِ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِمْسَاكِ، یہ اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جو پہلے والی اذان طلوع فجر سے پہلے اذان دی جاتی تھی۔ اب اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ طلوع فجر جو ہے وہ طلوع ہو گئے، تو پھر اذان کے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اذان ابھی تک نہ بھی ہوئی ہو تو پھر بھی ناجائز ہے۔ اگر کسی مسجد کے اندر اذان دیر سے ہوتی ہے، 2-3 منٹ طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے، تو اس میں اذان تک کانے والا، اذان تک اپنے کانے کو جاری رکھنے والا، اس کا بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ابھی اذان تک جو کہے، اذان کے بعد نہیں، اذان تک بھی جو کہے، وہ اذان جو طلوع فجر کے 4-5 منٹ بعد ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے 1-2 منٹ تک جو ہے وہ کھاتا پیتا رہا، تو ایک لقمہ بھی جو ہے وقت کے داخل ہونے کے بعد جو کھایا گیا ہو، اس کا روزہ فاسد ہوگا اور اس کے اوپر اس کی قضا واجب ہوگی۔ اذا تبین له الخیط الابیض من الخیط الاسود فإنه مأمور بالإمساك اذا تبین له الخیط، تو امساک کا حکم ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، ایک دوسرا مطلب جو علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر کے اندر ذکر کیا ہے
فرمایا کہ اس اذان سے مراد وہ صبح کی اذان مراد نہیں، نہ پہلی نہ دوسری، اس اذان سے مراد مغرب کی اذان مراد ہے۔ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَدَعُ حَتَّى يَقْضِي مِنْهُ حَاجَتُهُ، یہ جو کھانا پینا ہے اس کھانے پینے سے افطاری کا کھانا پینا مراد ہے۔ تو پھر حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اذا سمع احدکم النداء، اگر کسی نے جو ہے اذان سن لی مغرب کی اذان اور افطاری کا کھانا موجود ہے، فلا یدعہ، تو اب تاخیر نہ کرے، اب یہ نہ کہے کہ چلو اذان مکمل ہو جائے اور اس کے بعد آرام سے جو ہے وہ نہیں، جب اذان ہو گئے اور یہ پتہ چلا کہ سورج غروب ہو گئی، تو مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسرے احادیث کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے اندر جلدی کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ جب وقت سورج غروب ہو جائے، مغرب کا وقت داخل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزے کو مزید لمبے کرنے، اس میں یہ پھر جو ہے ثواب کی بات نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں بھی لکھا ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہو یراد من الحدیث طلب تعجیل الفطر ہے، کہ اس حدیث سے مراد جو ہے وہ افطاری کے اندر جلدی کرنا ہی مراد ہے۔ ایک تیسرا مطلب بھی لکھا ہے، تیسرا مطلب الملحل المورود عذب المورود کے اندر مشکات ابو داود کی شرح میں اس میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس اذان سے مراد جو ہے وہ فجر والی اذان یا یہ جو مغرب والی اذان، یہ دونوں مراد نہیں، کوئی بھی مطلق اذان مراد ہے۔ یہ اس ابن ماجہ کی حدیث کی طرح بات ہو گئی، جیسے ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے اور شام کا کھانا جو ہے وہ حاضر ہو، تو پہلے جو ہے وہ کھانا، جب اقیمت الصلاۃ، تو جب نماز کی اقامت ہو جائے اور کھانا جو ہے وہ حاضر ہو، تو کھانا پہلے کھاؤ تاکہ نماز کے اندر یکسوئی ہو، نماز کے اندر جو ہے وہ کھانے کی طرف پھر جو ہے توجہ جو ہے وہ نہ ہو۔ فرمایا اس حدیث سے بھی یہی مراد ہے، اذا سمع احدکم النداء، جب کوئی تم میں سے اذان سن لے، کسی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ کوئی بھی اذان سن لے اور کھانا ادھر موجود ہے، روزے کا کھانا، سحری کا کھانا مراد نہیں ہے، عام دنوں میں کسی وقت کھانا موجود ہے، فلا یدع ہو، تو اذان سننے کی وجہ سے کہ اذان ہو گئی بس اب جو ہے وہ کھانا ممنوع ہو گیا، نماز کی تیاری ہونی چاہیے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، نہ کھانے کو مکمل کر سکتے ہو، اس وقت بھی کھانا جائز ہے، یا اذان کا جواب دینا ہے، کھانا روکنا ہے، نہیں کھانے کو جاری رکھ سکتے ہو، فلا یدع حتی یقضی منہ حاجتہ، اپنے کھانے کو جاری رکھو، چاہے اذان ہو جائے تو اپنے کھانے کو جاری رکھو، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ صحیح مطلب جو شارحین نے حدیث کے شرح کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ سحری جو ہے اس کے اندر یہ بے احتیاطی جو ہے وہ یہ بہت اہم مسئلہ تھا، بہت ضروری بات تھی، اور ایسے نہیں کہ کوئی کراہیت ہو جاتی ہے، نہیں، حرام ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں احتیاط کا تقاضا تو یہ تھا کہ کچھ وقت جو ہے پہلے جو ہے بالکل اذان تک جو ہے وہ جاری رکھنا، اس کے اندر جو عام طور پر کیا جاتا ہے یہ بھی مناسب نہیں، اگرچہ کہ کوئی جو ہے وہ وقت کا صحیح اہتمام کرنے والا ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں پہلے جو ہے وہ روکنا ضروری ہے اور کوئی کھانا پینا اس کے بعد منع ہے، نہیں، جب قرآن پاک اللہ پاک نے اجازت دی صحیح حدیث کے اندر، حتی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط، کھاؤ پیو، تو یہ نہیں کہ ممنوع ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اپنی افطاری سحری کر لیتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے کر لیتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سحری کے اور نماز کے درمیان میں جو ہے وہ کتنا ٹائم ہوتا تھا، تو فرمایا قدر ما یقرأ فی 50 آیہ، 50 آیت کے پڑھنے کا وقفہ ہوتا تھا۔ علماء نے جو ہے وہ
اس کا اندازہ لگایا ہے کہ اگر درمیانی آیتیں ہو، زیادہ لمبی والی بھی نہ ہو اور زیادہ چھوٹی والی بھی، متوسط درجے کی جو ہے وہ آیتیں 50 آیتیں پڑھی جائے تو ثلث ساعت لگ جاتا ہے، یعنی 20 منٹ پہلے جو ہے